السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعمال ظاہرے کے 10 اصول۔ پہلا، نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ خوب جان لو کہ تم نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتے ہو، لہٰذا خیال رکھا کرو کہ تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے درست کرنے کا حکم فرمایا ہے، نماز اور اس کے متعلق ہر ضرورت کا بالخصوص ان 3 باتوں کا خصوصی اہتمام کے ساتھ لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلا، نماز سے قبل وضو کی نگہداشت، یعنی نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کیا کرو۔ نگہداشت کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کی تمام سنتوں اور مستحبات کو بھی بجا لایا جائے، اور ہر عضو کے دھوتے وقت وہ دعا بھی پڑھی جائے جو مسنون ہے۔ ساتھ ہی کپڑوں اور وضو کے پانی کی پاکی کا خیال رکھا جائے کہ دونوں پاک ہوں، لیکن اس میں اتنا بھی مبالغہ نہ ہو کہ وسوسوں تک کی نوبت پہنچ جائے، کیونکہ وسوسہ شیطانی ہے، اور شیطان اکثر اوقات عبادت کرنے والے نیک بندوں کا وقت ضائع کرنے کے لیے وسوسوں کا سہارا لیتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے باہر کا چھلکا، اور دل کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کی مغز۔ ظاہر ہے کہ مقصود تو مغز ہی ہوا کرتا ہے، اسی طرح اس ظاہری طہارت سے بھی دل کا پاک ہونا اور اس کو نورانی بنانا مقصود ہے۔ یہاں تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ کپڑوں کے دھونے سے دل کس طرح پاک ہو سکتا ہے۔ اس لیے جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے۔ اس حقیقت کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو کہ جب تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے دل میں ایسی صفائی اور فرحت پاتے ہو، خوشی پاتے ہو جو وضو سے پہلے نہ تھی۔ ظاہر ہے یہ وضو یعنی ظاہری طہارت ہی کا اثر ہے جو بدن سے دل تک پہنچتا ہے۔ دوسرا، نماز کے جملہ ارکان کی ادائیگی، یعنی نماز کے تمام ارکان، خواہ سنتیں ہوں یا مستحبات، ذکر ہو یا تسبیح، سب کو اپنے قاعدے کے ادا کرو۔ اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے دل کی باطنی صفائی میں اثر دکھایا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر دل پر ہوتا ہے اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے، اگرچہ دوا کے اجزاء کی تاثیر سے واقف نہ ہو، اسی طرح تمہیں نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے گا، اگرچہ تم اس کے اسرار و رموز سے ناواقف ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح جاندار مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے روح اور شکل عطا فرمائی ہے، بالکل اسی طرح نماز کو بھی ایک صورت اور روح مرحمت فرمائی ہے،
چنانچہ نماز کی روح تو نیت اور دل ہے، اور قیام و قعود نماز کی صورت یعنی بدن ہے، اور رکوع سجود نماز کے اعضاء سر اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کے آنکھ، کان وغیرہ ہیں، اور ان کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی سماعت وغیرہ ہے۔ نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا سڈول اور رنگ و روغن کا درست ہونا ہے۔ الغرض اسی طرح نماز کے اجزاء اور ارکان کو قاعدے کے مطابق لگن اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنے سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نمازی کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کوئی خادم اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی حسین و جمیل کنیز تحفہ کے طور پر پیش کرے اور اسے بادشاہ سے اس دوران قرابت حاصل ہو۔ پس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بے جان یا بدصورت کنیز بادشاہ کی نظر کر رہے ہو۔ ظاہر ہے ایسا کرنا گستاخی اور بے باکی ہے کہ ایسا گستاخ شخص بادشاہ کے دربار سے انعام و اکرام کی جگہ قتل کی سزا ہی پایا کرتا ہے۔ اگر نماز میں رکوع سجود نہیں ہے تو گویا تم اپنے مالک کے حضور لنگڑی، لولی اور اپاہج کنیز پیش کر رہے ہو، اور اگر ذکر و تسبیح نہیں ہے تو گویا لونڈی کی آنکھ، کان نہیں ہیں، اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و اذکار، تسبیح کے معنی نہیں سمجھے اور نہ دل متوجہ ہوا تو ایسا ہے جیسا کہ اعضاء تو سب موجود ہیں لیکن ان میں حسن و حرکت نہیں، یعنی حلقہ چشم موجود ہے مگر بینائی نہیں ہے، اور کان موجود ہیں مگر بہرے ہیں کہ سنائی نہیں دیتا، ہاتھ پاؤں ہیں مگر بے حس ہیں، یعنی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب تم خود ہی سوچ سکتے ہو کہ اندھی بہری کنیز شاہی نذرانہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ شاید تمہیں یہ غلط فہمی ہو کہ نماز کے فرائض و واجبات ادا کر دیے جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے درست ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، خواہ معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور جب نماز صحیح ہو گئی تو مقصود تھا حاصل ہو گیا، تو جو مقصود تھا حاصل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جان لو کہ علماء طبیب کی طرح ہیں، علماء طبیب کی طرح ہیں۔ بس اگر کوئی غلام اپاہج اور کیسی ہی عیب دار کیوں نہ ہو، اگر اس میں روح موجود ہے تو طبیب اس کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ تو کیا تم ایسے اپاہج غلام کو بادشاہ کی نظر کر کے انعام و اکرام پا سکو گے یا سزا کے حقدار ہوگے؟ اسی طرح نماز کی روح اور اعضائے ریسہ کے موجود ہونے سے علماء کرام فتویٰ دے دیں گے کہ نماز صحیح ہے یا فاسد ہے، نماز صحیح ہے فاسد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں طبیب نے اور عالم نے اپنے منصب کے موافق جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے، مگر نماز تو شاہی نذرانہ اور بادشاہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے عیب دار غلام اگرچہ زندہ ہو شاہی نذرانہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ناقص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہو گے تو عین ممکن ہے کہ پھٹے کپڑوں کی طرح غلام دی جائے اور منہ پر ماری جائے۔
الغرض نماز سے مقصود چونکہ پروردگار کی تعظیم ہے نماز، لہٰذا نماز کی سنتوں، مستحبات اور آداب میں جس قدر کمی ہوگی اسی قدر احترام و تعظیم میں کوتاہی سمجھی جائے گی۔ تیسرا، نماز کی روح کا خیال رکھنا۔ نماز کی روح کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے، یعنی نماز میں شروع سے آخر تک دل کو متوجہ رکھنا اور اخلاص پیدا کرنا اہمیت کے حامل ہیں۔ نماز میں شروع سے آخر تک جو کام اعضاء سے کرتے ہیں ان کا اثر دل میں بھی پیدا کرو، یعنی جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جائے، اور جب زبان سے اللہ اکبر کہا جائے تو دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اور جب الحمدللہ کہو تو دل بھی رب ذوالجلال کی نعمتوں کے شکر سے لبریز ہو۔ جس وقت زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نکلے تو دل بھی اپنے محتاج و ضعیف ہونے کا اقرار کرے، یعنی دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا نہ مجھے کوئی اختیار ہے اور نہ کسی دوسرے کو۔ الغرض تمام اذکار و تسبیحات اور جملہ ارکان میں ظاہر و باطن کو یکساں اور ایک دوسرے کے موافق ہونا چاہیے، اور جان لو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ سمجھ کر پڑھی گئی ہو، بس جتنا حصہ بغیر سمجھے ادا ہوگا وہ درج نہ ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع میں مکمل طور پر حضور قلب دل کی توجہ قائم رکھنے میں تمہیں بہت دشواری معلوم ہوگی، لیکن اگر عادت ڈال لو گے تو آہستہ آہستہ ضرور عادت ہو جائے گی۔ اس لیے اس طرف توجہ کرو اور اس توجہ کو رفتہ رفتہ بڑھاتے جاؤ۔ مثلا اگر تمہیں 4 فرض پڑھنے ہوں تو دیکھو کہ اس میں حضور قلب دل کی توجہ تم کو کس قدر حاصل ہوا۔ فرض کرو کہ ساری نماز میں 2 رکعت میں دل متوجہ رہا اور 2 رکعت میں غافل رہا، تو غفلت والی 2 رکعت کو نماز میں شمار ہی نہ کرو، اور اتنی نفلی رکعتیں پڑھو کہ جن میں 2 رکعت کے برابر حضور قلب کی دولت حاصل ہو جائے۔ الغرض جتنی غفلت زیادہ ہو اسی قدر نفلوں میں اضافہ کرتے جاؤ، حتیٰ کہ اگر 10 نفلوں میں 4 فرض رکعتوں کا حضور قلب پر پورا ہو جائے تو امید کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرائض کا نقصان ان نفلوں سے پورا فرما دے گا، اور اس کی کمی کا تدارک نوافل سے منظور فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو۔ اب آئندہ دوسری عمل ظاہری کے بارے میں جلد ہی ایک ویڈیو آپ تک پہنچاؤں گا۔ السلام